اسلامیہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سماعت فرمائیں۔ امام حسن مجتبیٰ اتنے بڑے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ مدینے میں ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے جو چار دیواری سے محیط تھا۔ آپ اس باغ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوجوان حبشی کو اس باغ میں بیٹھا ہوا پایا، قریب بیٹھا تھا، باغ کے قریب، دروازے پر کہہ لیجیے آپ، بیٹھا ہوا پایا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک روٹی ہے اور اس کے سامنے ایک کتا ہے۔ روٹی ایک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے اور دوسرا نوالا کتے کو کھلا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے، دوسرا کتے کو کھلا رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو بہت تعجب ہوا، اس کے قریب آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے حبشی، میں کئی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، اگر تو چاہتا تو وہ پوری روٹی خود کھا سکتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک نوالا خود کھا رہا ہے، دوسرا کتے کو کھلا رہا ہے، اور اس طرح تو نے آدھی روٹی خود کھائی اور آدھی روٹی کتے کو کھلائی، کیا وجہ ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس کتے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تو کتے کی بھوک مجھے محسوس ہوئی اور میں نادم ہوا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے سامنے کتا بیٹھا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، میرے پاس ایک روٹی ہے، ساری کی ساری میں کھا لوں، مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے میں نے چاہا کہ آدھی اسے کھلاؤں اور آدھی خود کھاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس غلام سے فوراً پوچھا کہ بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے کہ حضرت ابان ابن عثمان کا غلام، میں ایک حبشی ہوں، میں غلام ہوں، میرے مالک کا نام ہے ابان ابن عثمان۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک تو یہیں بیٹھا رہنا۔ وہ شخص فوراً جو ہے کہ آپ کی قسم دینے پر بیٹھا رہا۔ آپ حضرت ابان کے گھر گئے اور جانے کے بعد انداز دیکھیں سخاوت کا، آپ گئے اور حضرت ابان ابن عثمان سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ عرض کرتے ہیں حضور کیا سودا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ باغ جس باغ میں ایک حبشی غلام رہتا ہے، میں اس غلام کو باغ سمیت خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابان ابن عثمان نے عرض کیا کہ حضور جیسا آپ چاہیں۔ کل ملا کر یہ سودا طے ہو گیا اور آپ نے غلام کو اس باغ کے ساتھ خریدا، یعنی غلام کو تو خریدا ہی خریدا، باغ بھی خریدا۔ آنے کے بعد اس حبشی غلام سے کہا کہ میں تجھے خرید کے آ رہا ہوں، میں نے تیرے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا ہے اور آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تجھے ہبا کرتا ہوں، تجھے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ حبشی غلام کو آپ نے خریدا اور اس باغ کو بھی خریدا جس باغ میں حبشی غلام رہتا تھا، اور خریدنے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ اپنا غلام بنا کے رکھا، غلام کو خریدا پھر آزاد کیا، اور جو باغ آپ نے خریدا تھا وہ بھی اس غلام کو عطا کیا تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ عزیزان محترم، اسی طرح آپ کی سخاوت کا اندازہ ہمیں اس روایت سے بھی لگتا ہے۔